وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام اور بہت ہی خوبصورت سامعین اور گاؤں کی پردہ نشین ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اصل موضوع پر کچھ عرض کروں اس سے پہلے ایک واقعہ توجہ سے سن لیں. کافی دنوں پہلے کی بات ہے. شہر کوفہ میں ایک ایماندار قلی رہتا تھا. وہ اپنے گھوڑے کے ذریعے مناسب اجرت پر لوگوں کے سامان لے جایا کرتا تھا. لوگ اس سے بہت خوش تھے. ایک دن کی بات ہے، وہ معمول کے مطابق اپنا گھوڑا لیے ہوئے سواری کے انتظار میں تھا کہ اتنے میں ایک شخص اس کے پاس آیا جو ایک پیر سے معذور لگ رہا تھا. اس نے قلی سے درخواست کی کہ مجھے فلاں مقام تک پہنچا دو. اجرت طے ہوئی اور دونوں چل پڑے. آگے جا کر چوراہا ملا. آدمی نے کہا، یہ راستہ میرا جانا پہچانا ہوا ہے، اس راستے سے چلتے تو بڑا اچھا ہوتا. قلی نے اس کی بات مان لی. دونوں چل پڑے. چلتے چلتے راستے میں ایک جنگل ملا. اچانک وہ آدمی گھوڑے سے کودا اور اپنی تلوار نکال کر قلی کے سامنے کھڑا ہو گیا. قلی یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا. اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی. وہ نہایت عاجزی سے بولا، بھائی میرا سب کچھ تم لے لو اور مجھ کو چھوڑ دو، میں تمہاری شکایت کسی سے نہ کروں گا. مگر ڈاکو نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا کہ سامان تو میرا ہے ہی، میں کچا کام نہیں کرتا کہ تجھ کو چھوڑ دوں اور تو بعد میں بدلا لے. قلی نے پھر عاجزی کی کہ اچھا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، پھر جو جی میں آئے کرنا. آدمی اس پر راضی ہو گیا. قلی نے فوراً نیت باندھ لی. اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے اور اللہ سے عاجزی کی کہ اچانک ایک دوسرا سوار نمودار گھوڑا آیا اور ڈاکو پر حملہ کر دیا. ڈاکو گرا اور تڑپنے لگا. اس کے بدن سے آگ کے شعلے نکلنے لگے اور آن کی آن میں اس کا کام تمام ہو گیا. ادھر قلی نماز اور دعا سے فارغ ہو کر یہ منظر دیکھا تو سوار اجنبی کو آواز لگائی، مگر وہ جا چکا تھا اور جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ اب تم محفوظ ہو، جہاں چاہو جاؤ. یہ ہے نماز اور اللہ کے سامنے گریہ ازاری کرنے کی برکت. صحیح معنوں میں اگر ہم نماز اچھی طرح سے ادا کریں گے اور اللہ سے رو رو کر دعا مانگیں گے تو اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اسی طرح قبول فرمائیں گے. حضور اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور ہم لوگوں کے لیے بہت ہی قیمتی تحفہ عطا فرمایا. اور یہی وہ قیمتی تحفہ ہے 5 وقت کی نماز. یہ تحفہ کتنا اہم ہے کہ اللہ نے اسے دینے کے لیے اپنے محبوب کو خود اپنے پاس بلایا اور ہم لوگوں کے لیے بہت ہی قیمتی تحفہ عطا فرمایا. جبکہ اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ساتھیوں پر بڑے پریشانی کے حالات تھے. ایسے نازک موقع پر اللہ نے یہ تحفہ عطا فرمایا. مگر آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج ہم میں سے زیادہ تر لوگ نماز سے غافل ہیں. اگر 10-12 لوگ کسی گھر میں ہیں تو 2-1 لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں. بعض گھروں میں تو کوئی بھی نہیں پڑھتا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جمعہ کو مسجد میں جاتے ہیں اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو جمعہ اور عیدین کی نماز بھی ادا نہیں کرتے. افسوس، صدا افسوس. مجھے افسوس ہے کہ ہم مسلمان اللہ کے حکم پر نہیں چلتے. یہ ہے ہمارے عمل. بھلا ہم کیسے اللہ کی مدد و نصرت حاصل کر سکتے ہیں جبکہ دنوں رات اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. نماز ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہم نماز کو ادا نہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں.